بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہ دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی کوئی اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے پہلے 40 دن تک کیا ہوتا ہے؟ فرشتے مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور انسان کی موت کا فیصلہ آسمان پر کس طرح ہوتا ہے اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دیا۔ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا بھی بتا دیا۔ ہر انسان کو مرنے کے بعد میری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان کی تعداد کے برابر اور ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور ہر ایک جاندار کا نام تحریر ہے۔ روایات میں آتا ہے جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس انسان کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ اس طرح جب سدرۃ المنتہا سے جس انسان کے نام کا پتہ گر جاتا ہے اس وقت آسمان کے فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ انسان جس کا نام کا پتہ گر جاتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ملک الموت علیہ السلام سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں میں ملک الموت ہوں، میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ ملک الموت علیہ السلام کی بات سن کر مرنے والا شخص منہ کو پھیر لیتا ہے اور اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں کیا تو مجھ کو نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد کی اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے جب میں تیری روح کو قبض کروں گا اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے۔ میں وہ موت ہوں، تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار، قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ مرنے والا شخص کہے گا میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور کہے گی اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں سمجھائی لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔ تو یہ سمجھتا رہا میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور آخرت کو بھول کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا مرنے والے شخص سے کہے گی میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے مرنے والے کا مال سامنے آئے گا اور کہے گا اے نافرمان، تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تو مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں کے لیے خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد مرنے والے کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والے کی زبان بند ہو جاتی ہے تو 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے کو سلام کرتا ہے، پھر اس بندے سے کہتا ہے اے اللہ کے بندے،
میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر تیرا رزق کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس شخص سے کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے پینے کا پانی تلاش کیا، مگر تیرے پینے کے لیے مجھے ایک بھی قطرہ نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک سانس کو تلاش کیا، مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ مرنے والے شخص کے پاس آ کر سلام کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین میں تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے دو فرشتے مرنے والے شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص اپنے دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا نیک ہو، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص بدنیک ہو، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔